یار ہم پاگل ہیں، حواس باختگی ہے، ہمارے دماغ کام نہیں کر رہا. ہم اللہ سے دوستی بڑھانے کے بجائے ہم اس نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اس شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں. تو بھائی کہاں کی دوستی ہوگی ہے؟ یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو. اور اس کی دوستی کا طریقہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ یار بیوی کو چھوڑو؟ کون کہہ رہا ہے بچوں کو چھوڑو؟ کون کہہ رہا ہے کاروبار کو چھوڑو؟ ہاں ایک چیز کو چھوڑو، جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگائے تو سب کو چھوڑ دو. ہے کام ہے تو کام کو چھوڑو، بیوی ہے تو بیوی کو چھوڑو، نیند ہے تو نیند کو چھوڑو، بستر ہے تو بستر کو چھوڑو. بھائی یہی اس کی پہچان ہے، یہی اس کی پہچان ہے کہ جو اللہ آواز لگائے صرف 5 وقت کی جا کے اس کے ساتھ. اگر تم ایسا نہیں کرتے، چلو میں ایسا نہیں کرتا، تو بات یہ ہے کہ یا تو وہ تمہارا دوست ہے یا وہ تمہارا دشمن ہے، یا وہ رحمت ہے یا پھر لعنت ہے. یہ بار بار سن لو. تو جہنم بھی بنائی ہے تو اسی لیے بنائی گئی، جو میری باتوں کو نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، ہم اس کی دنیا بھی جہنم بنائیں گے اور مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اب 2 میں سے ایک چیز تم نے چننا ہے، یا اللہ سے دوستی چن لو یا اس سے دشمنی چن لو. کیونکہ اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہے، اللہ اکبر، قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. اور پچھلی ساری تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید تمہاری وجہ سے تمہیں دیا گیا ہے، تمہاری بڑے اندر تمہارے سرخاب کے پل لگے ہیں. تو بھائی کیا قصور ہے اس جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، جس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے؟ جا کے دیکھو تو اس کی بھی 2 ہاتھ ہے، اس کی بھی سب کچھ وہی ہے جو تمہارا ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تم نے اس کو انعام سمجھ لیا. ارے ہم بڑے اچھے ہیں، وہ تو خراب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری، یہ حواس باختگی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. یہ تمہارے دین سے دوری ہے جو تمہیں الٹا سمجھا رہی ہے، جو تمہارے دماغ میں الٹی باتیں ڈال رہی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، یا تو رحمت ہے یا لعنت ہے. اور صاف صاف الفاظ کہہ دیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ فجر کی نماز جس کی رہ جائے وہ لعنت میں مبتلا ہے، سارا دن اب عمل اس کا لعنتی ہے. رزق کو بڑھانے کا ذریعہ صرف فجر ہے، کیونکہ اسی وقت رزق کا حساب کتاب کشادگی ہوتی ہے، فارغ البالی کی دعوت دی جاتی ہے. یہ تو ہم کر ہی نہیں رہے، اور ہم سوچ رہے رات سارا دن بھاگتے رہو، سالوں سال بھاگتے رہو، 40-50 سال سے تو بھاگی رہو. بھاگو، کیا حاصل ہوا؟ ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی بڑھ گئی. ایک کام کرنے کے لیے اتنے دور جا کے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ وہی کام آپ کو اللہ تعالیٰ کشف دے گا. بیت المقدس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دکھا دیا حضرت عمر کے زمانے کہ بھائی بغیر لڑے ان کو چابی دے دو. اور آج آپ لڑ کے مرو، کبھی نہیں جیت پاؤ گے، غلط فہمی میں ہو. ای خیال لستا محال لستا جنوں. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت دل سوزی سے، بہت چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے دوستی بناؤ. اور جو تم چاہ رہے ہو خدا کی قسم اس پیمانے کی دوستی بنا لو، کیونکہ تمہاری چاہت ہے کہ میں سب سے آگے ہوں، زندگی میں سب سے زیادہ ہوں. تو بھائی بہت آسان ہے، ان اعمالوں کو، نیک اعمالوں کو جس میں اللہ کہہ رہا ہے اس کو اول کر لو. سمپل ہو گئی. کتنا مشکل ہے اس میں؟ کیا مشکل کام ہے؟ 5-10 منٹ کے کھیل ہے صاحب، کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے جس کو تم کر رہے ہو اور جو کبھی بھی تم حاصل نہیں کر سکتے. اور عنقریب ہمیں کڑے میں اتار دیا جائے گا. اور جو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے اندر جو ہے وہی آئے گا. تم سے اگر سوال کر لیا جائے کہ بتاؤ اپنا حال، تو کہے گا صاحب صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں کس نے کیا؟ اسی اللہ نے جس کے بارے میں آپ سے بول رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری دشمنی نہیں. ابھی ہم تو تمہیں کیا کر رہے ہیں، تمہاری اعمالوں کی بنا پہ تم پہ یہ سب چیز ڈالی ہوئی ہے. اعمال صحیح کر لو، سب صحیح ہو جائے گا. بھائی جا کے دیکھو نا جیلوں میں سزائے کیوں. اب وہ کہے گا جیلر کو برا بھلا کہے ہے، اس جو ہے
جو اس کو سزا دے رہا ہے اس کو برا بھلا کہے؟ کیا وہ پاگل نہیں ہے؟ ارے بھائی کا سزا تو پیچھے سے ملی ہے، ہم تو صرف دینے والے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کرنا ہے کیا، کر کیا رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز صحیح نہیں ہو رہی اور سمجھ لو کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، غلط فہمی ہے۔ ہاں تمہاری اوپر لعنت ایسی برسے گی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ تمہاری میں عرض کر رہا ہوں میرے پاس کیونکہ ایسے کیسز بہت ہیں، سب کچھ تھا آج کچھ بھی نہیں، کہاں گئی وہ عقل مندی تمہاری؟ یا جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ مٹی بن رہی ہے؟ پہلے تو مٹی کو ہاتھ لگا رہا سونا بن رہی تھی، وہ تمہاری اندر قابلیت نہیں تھی بلکہ اللہ نے آزمانے کے لیے دیا تھا، اور آج تم سونا تو لعنت بن گئی۔ ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے بھائی سونا چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی میں لعنت ہے، پچھتاؤ گے، تمہاری اولادوں کی تکلیف کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر مت رونا، جو کہتے ہیں کہ بھائی تم دیکھو غذا صحیح نہیں کھا رہے، دیکھو تمہیں ہارٹ اٹیک ہوگا، پھر مت رونا کہ ڈبہ والے جو ہے وہ 10-10 لاکھ روپے بل بنا دیتے ہیں، یہ جو ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے، قصائی ہے، اعمال نہیں دیکھ رہے، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ ساری زندگی تم نے کیا کیا؟ بدعمالی۔ جب سزا ہو رہی تو ہم برا بھلا ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں، ہم برا بھلا فلاں کو کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سب تمہارے اپنے اعمالوں کو کیا کرتا ہے، اعمال دیکھ لو تو احوال بن جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اموال ہوں گے۔ حکومت کو برا بھلا مت کہو کہ تمہارے اعمالوں کے بنا پہ ایسے حاکم ہیں، تو تم اگر چاہ رہے ہو کہ بھائی ایسا ہو تو ایسی بیج ڈال دو، چاہ رہے ہو آم کھانا وہ بیج ڈالو نا یار، تو 10 سال 20 سال کے بعد آم نکل آئے گا۔ تم تو چاہ رہے ہو کہ بس کیا کرو، وہ ایک ساتھ ہے پودینہ 10-10 روپے 5-5 روپے گڈی بکتی ہے، جاؤ لے لو، لیکن روز اگانا پڑتا ہے، روز کھانا پڑتا ہے، وہ کہانی ختم تو کہانی ختم۔ لیکن اگر جس نے آم اگایا، اس کو سینچا، اس کی قلم لگائی، اللہ والوں سے جڑا، وہ بھائی وہ آم قیمتی ہے، 300 400 1000 روپے میں کلو ایک آم بکتا ہے، اور ہر سال درخت دیتا ہے۔ محنت جب نے کی تھی اس وقت محنت ہو گئی، اب پھال کھاؤ، مزے کرو، آپ کی مرضی ہے بھائی۔ لیکن یہی بتا رہا ہوں، یہی سب بتا رہے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے یہی بتانے کے لیے، دیکھو دھوکے میں نہ آنا، کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں آ جاؤ۔ جس تعلیم کو تم سمجھ رہے ہو یہ تعلیم تو ہنر ہے، ہنر کے اندر برکت کون دے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر تم کیا سمجھ رہے ہو کامیاب ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہی میں نے کہا دین نہیں آئے گے تو حواس باختگی آئے گی۔ حضرت کھانا کہاں سے کھائیں گے، مال نہیں ہوگا تو فلاں کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، جبکہ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تو بادشاہ بنا دیے گئے۔ جس عزت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو عزت تو ان چیزوں میں ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اندھے بہرے گونگے ہیں، زبان کھل نہیں رہی، لاکھ چیخ رہا ہوں یار کچھ تو بولو، کچھ تو بولو، کچھ تو پوچھو، ہے کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے بولتا ہے، اسی طرح جب دین کی سمجھ آئے گی بولے گا، پوچھے گا۔ اور جو ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ بہت زیادہ سوال کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے بڑا سمجھدار بچہ ہے یہ ہے، ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، لیکن جتنا سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بچہ خاص ہے، یہ اس کے اندر ایکٹیویٹی کوئی ایکسٹرا ہے، بھائی یہی اس کی علامت ہے۔ ہم اور آپ بس خوش ہیں، ایک ہفتے بعد ملاقات ہوتی ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے اثر ضرور ہے، لیکن بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔